بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہر سال لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے جانور قربان کرتے ہیں۔ اگر ہم جانوروں کے قربان کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی قربان کر دیں تو ہماری زندگی میں بہار آ جائے، ہماری زندگی میں برکتیں آ جائیں، ہماری زندگی کے اندر لطف آ جائے، ہماری زندگی کے اندر سکون اور چین آ جائے گا۔ جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ ہم نے کن چیزوں کو قربان کرنا ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز بدگمانی ہے۔ جب ہم جانور کے گلا پر چھری پھیریں تو ہم چھری پھیرنے کے ساتھ ساتھ بدگمانی پر بھی چھری پھیر دیں۔ جس طرح ہم نے جانور کو قربان کیا، ہم بدگمانی کو بھی قربان کر دیں، اس لیے کہ بدگمانی ایک ایسا فعل ہے کہ جو ہنستے بستے گھر اجاڑ دیتا ہے۔ بدگمانی ایک ایسا فعل ہے جو 20-25 سال کی رفاقت کو لمحہ بھر کے اندر ختم کر دیتا ہے۔ بدگمانی ایک ایسا فعل ہے کہ جو ہنستی مسکراتی زندگی میں تلخیاں لے آتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں تو وہ گناہ ہیں۔ تو اس لیے برے گمان سے بچنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جس طرح ہم اپنے جانور کو قربان کر رہے ہیں، بدگمانی کو بھی قربان کر دیں، ہمیشہ کے لیے اس کے گلے پر چھری پھیر دیں کہ بدگمانی ہمارے نزدیک ہی نہ آئے۔ سامعین محترم، دوسری چیز جو جانوروں کو قربان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے قربان کرنی ہے وہ حسد ہے۔ حسد ایسی بیماری ہے، حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سامعین محترم، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو دو بھائیوں کے درمیان اگر آ جائے تو ضرور ایک کا سر لے جاتی ہے۔ جس طرح حابیل اور قابیل کے اندر یہی بیماری پیدا ہوئی تھی کہ قابیل کے اندر حسد آ گیا تو اس نے اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے بھائی کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ تو اس لیے ہم اس عید قربان پر حسد کو بھی قربان کر دیں، حسد پر بھی چھری پھیر دیں، ہم جانور کے ساتھ ساتھ حسد کو بھی قربان کر دیں۔ سامعین محترم، تیسری چیز اپنی انا ہے۔ انا کو بھی قربان کرنا چاہیے، انا پر بھی چھری پھیرنی چاہیے کہ میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ بات اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اور اس طرح چوتھی چیز ضد ہے کہ اپنی ضد پر ڈٹ جانا، جو کام میں نے کر دیا، جو الفاظ میں نے اپنی زبان سے کہہ دیے، اسی پر ڈٹ جانا، دوسرے کی بات خواہ صحیح بھی ہو تو اس کو قبول نہیں کرنا، اس پر عمل نہیں کرنا، یہ بات بھی انسان کو ترقی سے تنزلی کی طرف لے آتی ہے۔ انسان پھر ترقی کی طرف نہیں جاتا بلکہ تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے یہ چار چیزیں ہم نے عید پر قربان کرنی ہے۔ جہاں ہم نے جانوروں کی قربانی کرنی ہے، وہاں ہم نے حسد کو بھی قربان کرنا ہے، بدگمانی کو بھی قربان کرنا ہے، انا کو بھی قربان کرنا ہے، اپنی ضد کو بھی قربان کرنا ہے۔ سامعین محترم، جب ہم یہ عمل کر لیں گے تو پھر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ جو پہلی کی زندگی تھی جس کے اندر حسد تھا، بدگمانی تھی، انا تھی، ضد تھی، اور پھر جب دوسری ہماری جو زندگی ہے جن میں یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی تو پھر ان دونوں زندگیوں کا آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں۔ جو بعد والی زندگی ہے وہ آپ کی پرسکون زندگی ہوگی، یہ بعد والی زندگی راحت والی زندگی ہوگی۔ اس لیے اگر ہم نے راحت کو پانا ہے، سکون کو پانا ہے، اطمینان کو پانا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو، بدگمانی، حسد، انا اور ضد کو جانوروں کی قربانی کے ساتھ قربان کر دینا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کا یہی ایک پیغام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔